اور اس طرح ہوگا کہ پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے ایک مثال بھی میں آپ کو دے دوں کہ ایک چین میں نا ایک بندہ تھا، تو اس کا جو گھر تھا وہ پہاڑ کے بالکل نیچے تھا یہاں پہ، اس کے گھر میں دھوپ کبھی نہیں پڑی. تو ایک دن ویسے ہی اس کے دل میں یار ساری زندگی میں نے گزار دی، کم از کم میرے جو ہے نا وہ گھر میں دھوپ تو آنی چاہیے. تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ پھاڑا اٹھایا، شروع ہو گیا، اس نے پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیا. تو وہ توڑتا رہا بوڑھا ہو گیا. وہ جب مرنے لگا نا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرا یہ مقصد تھا، تم نے اس کو پورا کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پھاوڑا لیا، اس نے وہ پتھر کو جو پہاڑ تھا وہ توڑنا شروع کر دیا. تیسری نسل آئی، اس کی چوتھی نسل، جب چوتھی نسل اس کی آئی نا تو سارے کا سارا پہاڑ انہوں نے توڑ دیا اور وہ دھوپ اس کے گھر میں آنی شروع ہو گئی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جب مقصد بہت بڑا ہوتا ہے نا تو وہ اگر تھوڑا تھوڑا وہ محنت کوشش کرتا رہے، چلتا رہے، تو اگر وہ نہیں تو اس کے آنے والے جو آگے چین بنتی جاتی ہے وہ ضرور اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے نا میں نے ان کو بھی بتائی تھی اس دن بات، تھوڑی سی دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ٹیکنیکل، تھوڑا سا ذہن بھی میرا ٹیکنیکل ہے. تو میں وہ پروگرام دیکھا کرتا تھا ٹی وی پہ نا، جس طرح یہ ٹیکنیکل چیزیں بناتے ہیں کہ کبھی ٹین سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے. تو وہ اس کو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا یہ چیزیں دیکھنے کا. تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے وہ دیکھا جو پروگرام تھا، اس میں اس طرح ہوا کہ کاغذ ہوتے ہیں نا، اس کاغذ کے پیج کے پتلے پتلے وہ لیرے بنا کے نا، تو اس کو پانی میں بھگویا اور وہ کچھ 2-3 دن اس کو رکھا. جب وہ بالکل اس طرح نرم ہو گئے تو پھر اس کے اندر آٹا ملا کے، تو آٹا ملانے کے بعد جو ہے نا اس نے ایک یہ ڈو قسم کی بنا لی آٹے کی ٹائپ. تو وہ ابھی اس نے پتھر پہ لگایا یا وہ ڈبے پہ لگایا تو اس کا باکس بنا لیا. جب وہ خشک ہو گیا تو اس کو کاٹا آری سے، تو ایک قسم کا جس طرح وہ نہیں ہوتا انگوٹھی والا جو بکس ہوتا ہے، اس طریقے کا وہ بن گیا. تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا میں بھی ٹرائی کرتا ہوں اس کو. تو میں نے اس کو بنایا. تو میں نے 2-4 چیزیں اس سے بنائی اسی طریقے سے. یہ بہت تقریباً آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جب میں نے بنایا نا تو اچانک بس وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میرے ذہن میں وہ مقصد آیا. تو میں نے سوچا یار اس کا جو ہے نا مدینہ پاک جو گنبد خضرا ہے نا وہ بنانا چاہیے اس کا، اسی سے. وہ پھر میں نے اس کو وہ بوتل کا جو اوپر والا ڈھکن ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے بوتل کو کاٹا، کیونکہ وہ گول ہوتا ہے نا اس طرح، اس کو کاٹا، اس کے اوپر بنا کے سیم ٹو سیم بالکل جو ہے نا وہ مدینہ پاک کی طرح بنا کے نا، اس کے اوپر پھر ٹیشو پیپر لگا کے اس کو میں نے کلر کیا، اوپر وہ کلس بھی میں نے لگایا. پھر میں نے کہا کہ ابھی اس کے ساتھ جو مینار ہے نا وہ بھی بناؤں گا. وہ مینار بھی میں نے اس کا بنا لیا تھا. پھر میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار یہ پورا ماڈل بنانا چاہیے مدینہ پاک کا، اور اس میں ایسی بجلی لائٹنگ کرنی چاہیے کہ جب بٹن دبائے جائے نا تو اس کے وہ جو چھت ہے نا جس طرح چلتی ہے اس طرح، اور پھر اس طرح باندھ دو. تو پھر وقت بیچ میں ساتھ ساتھ گزرتا رہا. کچھ عرصے وہ میں نے اس کو پکڑ کے نا فریج کے اوپر رکھ دیا. میں نے کہا چلو ابھی کسی اور دن میں اس کو مزید بناؤں گا. تو میں جب کچھ دنوں کے بعد آیا، میں نے اس کو ایسے اٹھایا تو اس میں سے نا وہ یعنی وہ جس طرح وہ دھول سی ہوتی نا وہ اٹھی نا. وہ میں نے جب اندر چیک کیا تو اس کے اندر وہ آٹے والی چھوٹے چھوٹے کیڑے نہیں ہوتے جو پڑ جاتے ہیں اس میں، وہ اس میں ہو چکے تھے آٹے کی وجہ سے. تو باہر سے تو کلر ہوا پڑا تھا، باہر سے تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اندر سے اس میں سوراخ ہو گئے تھے. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یار اگر اتنا میں ماڈل بنا بھی لوں نا تو وہ خراب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، محنت میری ضائع ہو جائے گی. بس یہی بات تھی. میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس ٹائم میں نے کہا کوئی ایسی حقیقی چیز ہونی چاہیے نا کہ جو نظر بھی آئے. تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار ایک ایسی یونیورسٹی بنانی چاہیے جو اوپر سے تو ساری مدینہ پاک کی طرح ہو، اندر سے وہ ساری یونیورسٹی ہو. ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے نا سوچنا شروع کر دیا کہ اب اس کو میں عملی جامہ کیسے پہناؤں گا. پھر میں اس کے اوپر سوچتا رہا. پھر میں نے کہا کہ یہ ابھی سٹیپ بتا رہا ہوں جو آگے ہم نے کرنے ہیں، ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، اس میں سے بالکل ابھی بگننگ پہ ہم. پھر میں نے کہا کہ یار ایک ایسی بزنس کی چین بنانی چاہیے، یعنی مختلف شاپس ہوں، جس طرح یہ کافی سارے برانڈ جو آج کل ادھر سٹی میں آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی مختلف علاقوں میں، اسی طرح اس برانڈ کو آگے کرتا جائیں، اور اس کے اندر جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں ان کو باقاعدہ اس میں کام دیا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو مزید نکھارا جائے اور ان کو آگے سے آگے لے کے جایا جائے. پھر اسی طرح پورے پاکستان میں یعنی اس کا ایک سیٹ اپ ہو. اب وہ سیٹ اپ ہو، اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوں گے، یہ ایک میں نے جو سوچا وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ بے روزگار لوگ شامل ہوں گے ان کو ہم باقاعدہ ٹرینڈ کریں گے، کیونکہ آرمی تو میں نے دیکھی تھی ساری. تو میں نے کہا کہ جس طرح ان لوگوں کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے ہاسپٹل الگ ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں، ای پی ایس وغیرہ اور سارے اس میں. تو میں نے کہا کہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے نا اسی طرح اسکول ہم بنائیں، اسی طرح ہم ہاسپٹل بنائیں، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو یہ فیسلٹیز فری مہیا کی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ایک پورا بہت لوگوں کو وہ نوکریاں بھی مل جائیں گی اور بہت سے لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں گے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ جس دن ہماری
ایک دن کی انکم 1 کروڑ روپے ہوگی نا، 1 کروڑ ایک دن کی انکم، پھر ہماری یونیورسٹی بنے گی. اس سے پہلے نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے لیے اتنا بڑا رقبہ چاہیے، اتنا بڑا اس کے لیے جو ہے نا وہ مٹیریل چاہیے، اور عمران خان کا دور ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر میں نے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ یار کوئی ایسی جو ہے نا مثلا لوگوں کو کافی سارے پھر خیالات آتے رہے. پھر میں اسکل بھی سیکھتا رہا. پھر میں نے جناب کراٹے سیکھے. اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے بہت سارے میں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، ویب ڈیزائننگ بھی کی ہوئی ہے، فری لانسنگ بھی کی ہوئی ہے، ورڈ پریس بھی کیا ہوا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کی ہوئی ہے، سب کچھ. یعنی یہ بھی ادھر میں ساتھ علم بھی کیا، حفظ بھی کیا میں نے. اسی طرح سائیکالوجی بھی میں نے کی. اور یعنی میں نے کہا کہ یار اگر زندگی میں اتنا بڑا وہ کرنا ہے نا تو کم از کم اتنی اسکل تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ ہے نا تو وہ بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مایوس نہ ہو کہ یار میں اس کے پاس آیا تھا یہ چیز سیکھنے کے لیے تو مجھے وہ چیز ملی نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں پھر مثلا بہت ساری چیزیں میں سیکھتا رہا. تو پھر قاسم علی شاہ صاحب سے بھی ہماری اسی طرح ملاقات ہوئی. میں پھر ایک پڑھتا تھا کتاب، اس کو ڈیل کارنیگی ایک نام ہے، یہ ان کو پتہ ہے شاید آپ نے پڑھو، ایک انگریز ہے، وہ بڑی زبردست کتابیں لکھتا ہے اس حوالے سے، ہیومن بیہیویئر کے حوالے سے. تو میں اس کو پڑھتا تھا تو مجھے بڑا اس نے ٹچ کیا. تو میں نے پھر اس فن پہ جو ہے نا باقاعدہ اس پہ پریکٹس شروع کی کہ کس طرح جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک اچھی طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہو، ان کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہو. تو ایک دوست تھا میرا، وہ یہی والا جو میں نے جس بات کی بات کی، وہ کشمیری جو دوست تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار ایک اور بندہ ہے، آپ اس کو سنو. میں نے کہا اچھا کون ہے وہ؟ کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب. میں نے کہا اچھا چلو سنتے ہیں اس کو میں نے سنا، وہ بڑا ٹچ کیا مجھے اس نے بھی کہ یار یہ تو سیم باتیں کر رہا ہے نا. میں نے بہت سارا اس کو سنا. پھر جو میرے وہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس تھے نا یونیورسٹی میں جو میرے سے جونیئر تھے، ان سب کو میں نے وہ سنوانا شروع کر دیا. ان کو بھی بڑا اچھا لگا. تو پھر اس طرح ہوا کہ تنظیم تھی، اس میں نے جان بوجھ کے حصہ لیا تھا تاکہ مجھے لیڈرشپ بھی آ جائے، میں لیڈرشپ کر سکوں، مجھے پتہ چلے کون کون سے مشکلات آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں. وہ اس میں نے پنگا لیا نا تو پروگرام آ گیا قدرتی. اس سے پہلے کبھی ایسا پروگرام نہیں ہوا. جو ہی میں بنا نا تو میں نے کہا کہ اللہ اگر بندے کے اندر تھوڑی سی بھی اخلاص اور کوشش ہو کے آگے بڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو نا پوری کائنات اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود کچھ کرنے والا ہو. تو یہ ہوا کہ وہ جب میں نے پروگرام میں اس کا جب میں صدر بنا نا تو بڑا پروگرام آ گیا پورے ہفتے کا. اس میں مختلف جو ہے نا کھیل ہونے تھے اور مختلف جو ہے نا وہ تقریریں اور یہ اور وہ. تو ہمارے پرنسپل نے بلایا تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ رات ہمارے پاس فری ہوتی ہے 3-4 راتیں، تو آپ یہ بتاؤ کہ ایک نہ کسی لیکچرر کا ہمیں بتا دو تاکہ ہم ہر رات ایک لیکچر دیا، یعنی کسی کو بلوائیں تاکہ وہ لڑکوں کو لیکچر دے. تو میرے جو ظاہری بات ہے میرے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ تھے سارے، انہوں نے کہا سر قاسم علی شاہ صاحب کو بتائیں. میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو بتائیں. کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کون ہے؟ ہمارے پرنسپل کہتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب کون ہے؟ میں نے کہا سر آپ بلائیں تو صحیح نا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون ہے. کدھر ہوتے ہیں؟ جس لاہور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا جو وہاں پہ جو برانچ تھی نا وہ جانتے تھے ان کو. انہوں نے بلایا اس کو. انہوں نے تو جب تقریر کی تو جو ہمارا 500 والا جو ایڈیٹوریم تھا، جو ہال تھا، وہ بھرا ہوا، اوپر لائبریری وہ بھری ہوئی، پوری دنیا جناب باہر سے وہ ساری جناب بھری ہوئی. بڑا انہوں نے اچھا امپیکٹ ڈالا اس کے اوپر. انہوں نے کہا یار ان کو اب ہم ہر سال بلائیں گے. پھر ہر سال وہ آتے تھے. یعنی 2017 میں پہلی دفعہ آئے تھے، پھر دوبارہ آئے تھے کیونکہ پھر کرونا شونا اور یہ مصیبت آ گئی. تو پھر ان سے میری ادھر ملاقات ہوئی تھی. ان کو میں نے بڑا یعنی ان سے وہاں پہ بھی کافی فیض حاصل کیا تھا. ویسے بھی ان کی کتابیں پڑھتے، ان کو بھی میں نے ایک دی تھی کتاب. تو وہ جو مقصد کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا، وہ اس لیے کہ دیکھو جیسے میں نے اوپر آپ کو بات بتائی تھی کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن انسان کو کم از کم اب اگر ہم بھی ویسے ہی لوگوں کی طرح جس طرح دوسرے لوگ ہیں اسی طرح گمنامی میں چلے جائیں، کون ہمیں نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تھا راج، کوئی تنویر تھا، کوئی تھا کون تھا پتہ بھی نہیں تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا کام نہیں نہ کر سکتی لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں نا، چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں. جیسے وہ ارسطو کے بارے میں آیا نا کہ ارسطو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ارسطو نا جہاں پہ اس کا گھر تھا وہاں سے وہ نکلتا تھا، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا یہ ارسطو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت اور فطانت بڑی دی ہوئی تھی، وہ بچپن سے ہی بڑا ذہین تھا. تو وہاں پہ اس کے گھر کے پاس میں کمبھار رہتا تھا. تو کمبھار رہتا تھا تو یہ روز جا کے نا ادھر بیٹھ کے نا اس کو دیکھتا تھا. تو وہ جب دیکھتا تھا تو وہ بابا بھی جو بنا رہا ہوتا تھا وہ بھی اس کو دیکھتا تھا کہ یہ بچہ روز آ کے ادھر جو ہے نا بیٹھ جاتا ہے اور یہ جو میں بنا رہا ہوتا ہوں اس کو دیکھتا ہے. تو وہ بابا اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا خیر تو ہے، آپ روز آ جاتے ہو، کیا بات ہے، کیوں آپ ادھر بیٹھتے؟ اس نے کہا کہ بابا جی جو تم یہ جو بناتے ہو نا اس سے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میرے ذہن میں نا کچھ سوالات ہیں تو وہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں کرو بیٹا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بابا جی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ بنا رہے ہو نا یہ پہلے کدھر ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ اس کو بناتے ہو اس سے پہلے یہ کدھر ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ بنتا ہے؟
اس نے کہا بیٹا یہ تو پہلے میرے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد میں اس کا وہ جو سیٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بناتا ہوں۔ اس نے کہا بابا جی سمجھ آ گیا مجھے۔ اس نے کہا کیا سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا نا تو ہم پہلے سے اس کی مشیت میں تھے، یعنی اس کی سوچ میں تھے کہ ہم آئیں گے اس دنیا کے اندر، تو اس نے ہمیں بنایا۔ اس نے کہا اچھا دوسرا سوال؟ اس نے کہا بابا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ اتنا خوبصورت بناتے، اس میں کیا ایسی چیز ڈالتے ہو کہ یہ اتنا بندے کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کو لوگوں کو پسند آتا ہے، لوگ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں جتنے آپ مانگتے ہو؟ اس نے کہا جب میں اس کو بناتا ہوں نا تو اس میں خلوص بھی ڈالتا ہوں، اس میں محبت بھی ڈالتا ہوں، اس میں اپنا فن بھی شامل کرتا ہوں، اس میں اپنی پوری محنت کر کے جو اللہ نے مجھے کوالٹیاں دی ہیں ساری اس میں شامل کر کے میں بناتا ہوں۔ اس نے کہا سمجھ گیا ہوں میں۔ اس نے کہا کیا سمجھ گیا؟ اس نے کہا یہ سمجھ گیا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا تو اس میں اس نے اپنی محبت، خلوص، سارا کچھ ڈال کے اس کو اس دنیا کے اندر تخلیق کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش تو ہوگی کہ آپ کوئی ایسی چیز بنانا چاہو گے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ کسی نے نہ بنائی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی کمال چیز بناؤں نا کہ اس سے نہ پہلے کسی نے بنائی ہو نہ اس کے بعد کسی نے بنائی ہو۔ اس نے کہا بابا جی میں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا کیا سمجھ گیا بیٹا؟ اس نے کہا کہ آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بنائے گا نا کہ جس کی نہ مثال پہلے تھی نہ ہوگی، اور وہ پھر ہمارے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ آئے تو قصے کا یہ جو میں نے آپ کو سنایا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اتنے اعلیٰ ہیں تو ان کی امت بھی اتنی اعلیٰ ہے، اور ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ نے انہوں نے دعائیں کر کر کے ان کی امت میں شامل ہونے کے لیے وہ کب شامل نہیں ہو سکے اس وقت، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر دعا کیے، بغیر کسی چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کی امت میں شامل کر دے۔ اب جب ہم ان کی امت میں شامل ہو گئے، مسلمان کلمہ سارے پڑھتے ہیں، تو اب ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے نا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں اور حضور قیامت والے دن، جیسے وہ آپ نے سب نے وہ تقریریں سنی ہوگی علماء کی کہ وہ حضور کھڑے ہوں گے، سارے ان کے پاس جائیں گے، ہر نبی کے پاس جائے گا کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ سارے کہیں گے کہ آپ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ تو اگر ہم امتی اس دنیا میں جائیں تو وہ کیا ہمیں کہیں گے کہ یار چلو دیکھو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے کہ ہم ہر نماز میں دعا پڑھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یعنی اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ لیکن ہم جو ہمارے جو مولوی ہوتے ہیں نا وہ بس اسلام کو پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس اس کی جان نہیں چھوڑتے، اور جو ہمارے دنیا دار لوگ ہیں وہ پھر اسلام کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں نا کہ دنیا میں سارے غرق ہو جاتے ہیں، تو پھر نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یار ہمیں ایسے، یعنی ہمیں کسی سے یہ لینا دینا نہیں ہے کہ کون ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہر بندے کا اپنے جذبات، اس میں نہیں پڑھنا ہم نے اس دنیا کو اتنا اچھا کرنا ہے نا، یعنی اگر ہم اس دنیا کو اچھے جنت بنائیں گے تو اللہ ہمارے لیے وہ دنیا ویسی جنت بنا دے گی۔ اب اس میں صرف یہ اسلام ہی نہیں رہ جاتا، اسلام میں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ تو اگر ہم ایز اے مسلمان اپنے اس معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ اگر تھوڑا سا اچھا کر لیں نا، تو جیسے وہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا نا کہ یار آپ یہ اتنی محنت کرتے ہو، دن رات ایک کرتے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا یار مقصد جو ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن ہو نا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہوں تو وہ مجھے کہے کہ ویل ڈن جناح، تم نے بڑا زبردست کام کیا۔ تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ بس ہمیں وہ شاباشی مل جائے نا اس دنیا کے اندر، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ پھر میں اپنے جو ہمارے علماء ہوتے تھے نا، میں ان سے کہتا تھا کہ اگر حضور نے کل کھڑے ہو کے تم سے پوچھ لیا، کھڑا ہونا ذرا، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میری امت کے لیے اور میرے مشن کے لیے کیا کیا؟ باقی تو نے اپنے گھر بھی بڑے بنائے، تو نے بڑے جناب دولت بھی اکٹھی کی، ہٹو بچو ہر چیز تمہارا، پر یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے تم نے کیا کیا، اور اسلام کے لیے کیا کیا، اور اپنے ان مسلمان لوگوں کے لیے کیا کیا، بتاؤ۔ تو ہمارے پاس بالکل جواب نہیں، زیرو جواب ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم کچھ نہ کچھ اس کو اچھا کریں، وہ کاس بھائی سے بھی اسی لیے میں نے ان کو بتایا کہ یار دیکھو آپ کو ابھی تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو دل میں بات ہوتی ہے وہی زبان پہ، دوسری منافقت نہیں کہ یار کسی سے، حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابو بھی ہمیں یہی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی رضا کے لیے جب تم کام کرو گے نا تو دنیا تمہارے پاس ویسے آ جائے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے اقبال شاہ صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ابھی بھی ہیں وہ، تو وہ جب ہم وہاں سے جب مدرسے سے فارغ ہونے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کچھ نصیحتیں کرتے ہیں استاد جب جاتے ہیں، کیونکہ ابھی پریکٹیکل لائف شروع ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ جو پیچ و خم ہوتے ہیں نا زندگی کے، اس بارے میں تھوڑی سی وہ رہنمائی کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ. ہم نے کہا جی. اس نے کہا کہ یہ جو ہم گندم کاشت کرتے ہیں تو یہ گندم کے لیے کاشت کرتے ہیں یا بھوسے کے لیے کاشت کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کس کے لیے کاشت کرتے ہیں؟ گندم کے لیے کرتا ہے نا گندم. تو بھوسا اس سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے گندم سے؟ تو استاد نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کام کرو گے نا تو دنیا ایسی ہی آپ کے پاس آئے گی جیسی بھوسا آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری تقریباً 16,000 غالباً انہوں نے کہا میری تنخواہ ہے اور بار میری 18 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے میرے پاس, کسی نے گفٹ کی. تو میں نے کہا کہ اگر ابھی نیب والے آ جائیں تو مجھے اندر کر دیں کہ بتاؤ یہ کدھر سے آئی ہے گاڑی, تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ہم دونوں نے سفر شروع کیا, وقاص اور میں نے. تو میں نے کہا کہ یار ہم اپنے جو دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ٹیلنٹ ہے ان کو بھی نکھارا جائے, ان کو بھی آگے سے آگے لے کے آیا جائے کسی بھی فن میں. میں نے اس کو اگلے دن بتایا تھا کہ یار اگر کوئی گانا گانے والا بھی ہے نا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو گناہ کر رہے, بلکہ اس کے ٹیلنٹ کو نکھار کے اس کو کنورٹ کرو کہ وہ اچھا لوگوں کی رہنمائی کرے, اسی میں وہ اچھا ایک میسج دے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جس طرح کتاب میں بھی آپ نے وقاص پڑھا ہوگا کہ گناہ کا بھی ایک تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے, کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا وہ گناہ اچھا ہوتا ہے کہ جس کے بعد انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو اور وہ اللہ کی طرف قریب ہو جائے, نہ کہ وہ گناہ اس کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دے تو وہ بڑے انسان کے لیے. تو اسی طرح یہ ہماری کچھ تھوڑی سی ہوت تھی, تو اس کو میں نے کچھ اپنے بتایا تھا کہ یار ہم اس یہاں پہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان ہے, جیسے وہ ادھر وہ لگا ہوا ہے نا وہ جو کھڑا کیا ہے وہ رشکا, وہ ادھر وہ کچہری کے ساتھ, تو وہ کسی نے پوسٹ کی تھی نا کہ خدا دا واسطہ ڈیرے والوں اب اس رشکے کی جان چھوڑ دو, کیونکہ ہر بندہ جہاں کے نا وہاں پہ اس نے تصویر لے رہا ہے. اور تو بات یہ کہ وہ علی امین گنڈا پور یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے نا رشکے کھڑے کر دے, وہ بس لوگوں کو نا وہ دھیانے لگا دے. ٹھیک ہے کہ بس تم ادھر سیلفیاں اور ٹک ٹاک بناتے رہو, بس موج کرو, بس اسی پی ٹی آئی زندہ باد, آئی پی ٹی آئی. اور وہ دو ہمارے جو ٹک ٹاکر ہیں, ایک وہ جو لڑکی ہے اور وہ دوسری, بس وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں, پتہ نہیں کوئی لو سٹوری ہے ان کی یا کیا. جی سے بات کر رہا تو اوپر بیٹھے تھے نا, تو یہی بات چل رہی تھی کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں بڑے ہوتے ہیں تو فوراً موبائل پر جاتے ہیں, موبائل پر فوراً نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو سر اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بندہ کیوں اپنے پیشن اور پروفیشن پہ نہیں کر سکتا, کیوں یہ ٹیلنٹ اپنا نہیں ڈھونڈ سکتا؟ یار اصل بات یہ ہے نا کہ ہمارا جو ماحول ہے نا وہ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرف جانے ہی نہیں دیا جاتا. ہمارے آپ اپنے سب سے پہلے والدین کو دیکھ لیں, والدین نے سارا دن باہر رہنا, شام کو گھر آ کے جناب روٹی شوٹی کھانی اور لمحہ پڑ جانا. اب جو اس کا بیٹا ہے وہ کیا سیکھے گا اس سے؟ ٹھیک ہے نا. اب ایک باپ میں کوئی وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا باپ, جیسے میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یار میں نے دیکھا جب وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے تو بڑی زبردست تقریر کرتا ہے اور جناب ایک دفعہ چھکے چھڑا دیتا ہے, اور ہر کام میں وہ ہمیں بھی آ کے بتاتے ہیں کہ بیٹا ڈیوٹی ایسے کرنی ہے, اس طرح کرنا ہے, ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں ساتھ ساتھ وہ گائیڈ بھی. تبھی ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوئی نا کہ یار اگر ابا یہاں تک آ گیا تو مجھے اس سے آگے جانا چاہیے. تو اب سب سے پہلے تو ماحول کی بات ہوتی, پھر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں کوئی آگے لے کے جا سکیں, بلکہ وہ ادھر جناب ایک کے پیچھے باتیں, دوسرے کے پیچھے گپے لگائیں یہاں سے. وہ ٹھیک ہے, وہ سارا ہوتا ہے جب انسان بچپن میں, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں اس دنیا میں آیا کیوں. جب اس کو یہ سوچ جائے نا کہ یار میرے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹس رکھے ہیں, میں لوگوں کو زیادہ ہنسا سکتا ہوں, میں کون سا کام ایسا ہے جو میں اچھے طریقے سے کر سکتا, اسی سے آپ لوگوں کو جب فائدہ پہنچانا شروع کر دیں گے تو آپ کو دیکھنا کہ آپ کو خود ہی ذہن بھی کھلے گا, آپ کو مقصد بھی مل جائے کہ یار میں نے کس طریقے سے وہاں تک پہنچنا ہے. یہ چیز اور کچھ. اور آپ کو کوئی سوال ہے تو سر ہمارا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. یہ تو ایسی محفل ہے نا کہ اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو کیا پتہ آپ کا ذہن اس سے کھل جائے. دیکھیں تو اگر ایک بندہ لگا رہتا ہے ساری زندگی کوئی بھی کام کرتا رہتا ہے لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. میں اب یہ ان کو تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے, میرے پاس اکثر ایسے کیسز آتے ہیں نا, چونکہ میں تھوڑا سا سائیکالوجسٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, تو سائیکالوجسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے نا اس کے مطابق ان کو وہ ڈیل کرتا ہے, اس حساب سے وہ جو ہے نا اس کے ساتھ یعنی بیہیو کرتا ہے, تاکہ وہ سب سے پہلے ہمارا یہ جو فن ہوتا ہے نا اس میں اس کو کہتے ہیں ریپو بلڈنگ ہوتی ہے. ریپو بلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ذہنی ہم آہنگی. ٹھیک ہے, جب آپ کا اور میرا ذہن مل جائے گا نا تو آپ میرے سے ہر وہ بات کر سکو گے جو آپ اپنے باپ سے بھی نہیں کر سکتے. ایز اے یعنی فرینڈ آپ کا میرا تعلق بن جائے گا. تو میرے پاس اکثر بہت سارے
یعنی میں اب چونکہ اسکول میں بھی پڑھاتا ہوں تو اس میں بھی میرے پاس اکثر ایسے لڑکے آتے ہیں جو اپنے باپ سے وہ بات نہیں کرتے، جو میں یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا مجھے کسی سے لو ہو گیا، یا میں جو ہے نا اس طرح ہو گیا، تو پھر میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ آپ اپنے یعنی ٹھیک ہے لو ہو گیا تو اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ ایک فطرتی چیز ہے لو ہو جانا. میں نے کہا ہمیں بھی کئی دفعہ دھڑلے سے ہو جاتا ہے، بس کسی نے تھوڑی سی بات کی، کسی نے مسکرایا تو ہمیں محبت ہو گئی، تو بھائی یہ کمال ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پریشان ہو، پھر وہ سارے لڑکے میں کہتا ہوں یار آپ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا. وہ لو ہوتا کیوں ہے؟ لو اس وجہ سے ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ پروگرام ہم نے بنانا ہے، لیکن ابھی یہ ایک بات آ گئی تو میں لو اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ جب بندہ دیکھو ایک ٹائم لمٹ ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر 5 سال تک کی عمر جو ہے نا اس میں وہ ماں کو صرف فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ماں کی مانتا ہے، وہ بس جو ہو جائے وہ ماں کے ہی ہوتا ہے، بس وہ ماں جس طرح کرتی ہے تو وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے بچہ. اب 5 سے لے کر جو ہے نا 12 سال تک وہ اپنے باپ کو فالو کرتا ہے، وہ جس طرح کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے. 13 سال سے لے کر نا 18 سال تک کی جو عمر ہے نا وہ کسی کی بھی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے بس میں ہوں، میری بھی کوئی جناب میں جوان ہو گیا ہوں، میری بھی تو کوئی ہو نا کوئی. تو وہ پھر کسی دوست کو ڈھونڈتا ہے، وہ یا کسی ایسے سہارے کو ڈھونڈتے جو اس کے جذبات کو سمجھ سکے. اس وجہ سے انسان کو لو ہوتا ہے کہ اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا ایک ہے تو معیوب سی بات، اس کو انشاءاللہ کٹ کریں گے، کہ اکثر کو لڑکوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. یہ بات، اور یہ ہمارے ڈیرے والوں میں یہ بہت چیز ہے. ٹرکالوجی سے کہا جاتا ہے سر. ہاں ٹرکالوجی. وہ مجھے بھی اسی طرح، جب میں پڑھتا تھا نا سائیکالوجی پورے مدرسے میں نے صرف سائیکالوجی رکھی تھی، تو جو میرے تھوڑے سے شرارتی وہ ہوتے تھے نا اس کو پتہ تو ہوتا تھا یہ بڑا استاد بن رہا ہے، وہ مجھے کہتا تھا سنا کدھر تک پہنچی ٹرکالوجی. میں نے کہا یار وہ پہنچ جائے گی، صبر تو کرنے تو دے. تو اس طرح جو ہے بڑا وہ آپ نے صحیح بات بتائی، اسی طرح ہوتا ہے، اس کو ٹرکالوجی کہتے ہیں. اچھا تو وہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ تجربہ کر لینا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیوں اس وجہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے بھی، چاہے لڑکی ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے والدین نے بچپن میں اس کو ٹائم نہیں دیا ہوتا. جو اس کی جذبات ہوتے ہیں نا اس کو وہ آبزرو نہیں کر سکتے، اس کے والدین اس کو مینیج کرنا ان کو نہیں سکھایا ہوتا. پھر ظاہری بات ہے وہ ایک ایسے بندے کو ڈھونڈتا ہے کہ جس کو وہ اپنے جذبات بتا سکے، اس کو اپنا آپ دکھا سکے، اس کو اپنے آپ سمجھا سکے. اور کیا ہوتا ہے لو میں، لڑکی سے باتیں کرنے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے غم سنا رہی ہوتی ہے، اس کو اپنا غم سنا رہا ہوتا ہے. اینڈ یہی ہوتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہوتی. اور پھر جب بہت زیادہ آگے چلا جائے تو پھر آپ بغل مان دو کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر یہ جو 13 سال سے لے کر جو 18 سال تک کی عمر ہے، اس میں بچہ اگر بچے کو اچھے دوست مل جائیں، بچے کو اچھے گائیڈ کرنے والے مل جائیں، اس کو اچھے ٹیچر مل جائیں، تو وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا کہیں بھٹک گئے، بلکہ وہ اس سے زیادہ اس کو زندگی کا مقصد ملتا ہے. کیونکہ اس کی جوانی ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں فیمس ہو جاؤں، کچھ میں ایسا کروں کہ مجھے بہت زیادہ ویلیو دی جائے. تو اسی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھو ہمارے والدین نے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ اور ایک اس کا دوست ہے، بالکل وہ ہمارے پڑوسی تھے. تو آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ہمارے والدین ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کس طرح اس نے کپڑوں کو صاف کرنا ہے، کس طرح وہ اس کے ساتھ جو جذبات آتے ہیں تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے گا. وہ نہیں، میں نے ان دونوں کو بٹھایا اور ان دونوں کو میں نے یہ باتیں بتائی آج سے کافی سال پہلے، یعنی 4-5 سال پہلے. ابھی وہ جوان ہو چکے ہیں دونوں. تو میں نے ان کو کہا کہ اب اس کے بعد تمہارے اوپر آئے گی بلوغت. جب بلوغت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یعنی جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے. اس وقت تمہارے بڑے جذبات بھی کریں گے کہ ہم جو ہے نا یہ کریں تو وہ کریں تو اس طرح کریں تو اس طرح کریں. لیکن ان سب کو آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے، مثلا آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس طرح کرو گے، جب اس طرح ہوگا تو اس طرح کرو گے. تو الحمدللہ وہ دونوں بھی یعنی بالکل سیٹ ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے سے اس بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور بھی کئی سارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے بڑے آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ملتا ہے، کوئی آپ کو راستہ بتانے والا ملتا ہے، انسان تبھی اچھی اس پہ جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھو غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، ہر بندے سے غلطیاں ہوتی. کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی اور کرتا ہے، کچھ کیا کرتا ہے، کچھ کیا کرتا ہے. لیکن اگر صحیح ٹائم پہ صحیح بندہ مل جائے نا تو وہ بندہ بہت آگے جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو کہ یار جو سیکس ایجوکیشن ہے نا یہ ہمیں خود دینی چاہیے اپنے چھوٹے بھائیوں کو. ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ کل کچھ ہوا نا تو وہ یہی کہے گا کہ تم نے مجھے یہ چیزیں نہیں بتائی تھی. اگر آپ اس کے دو کہتے ہیں نا، جب آپ کے بچے ہو جائیں، ابھی تو آپ جوان ہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، پھر آپ کے بچے ہوں، پھر آپ دادے بنیں، پھر پردادے بنیں. تو جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنیں گے نا، باپ کو بتایا جا رہا ہے یعنی باپ کو، تو اس کو کوئی اور دوست مل جائے گا جو اس کو پھر اپنے ڈگر پہ چلائے گا.
سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یعنی جب آپ اس کو سنیں گے، آپ اپنے بچے کو ساتھ اس کے ساتھ گپ شپ کریں گے، اس کو ایسے ہی ساتھ اس کا دیں گے جیسے دوست ہوتا ہے، تو پھر مجال ہے کہ وہ ادھر ادھر چلا جائے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا یہ اس طرح وہ ان کے والدین ان کے اتنے دوستانہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ ہر بات ان سے